السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہے رابی راول ناولز کے چینل پر میرے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان کے ایپیسوڈ نمبر 11 کے ساتھ۔ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تقریباً 10-15 منٹ پہلے ہی میں نے جو ہے وہ ناول اپلوڈ کیا ہے، اپنے ناول کا ایپیسوڈ نمبر 10، اور اب اس وقت میں لے کر بیٹھی ہوں اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس ناول کو میں نے ایپیسوڈ کو لکھ تو لیا تھا، لیکن میں ری چیک میں نے اس کو بالکل بھی نہیں کیا، اوپر سے تھوڑا کیا لیکن نیچے سے میں نے نہیں کیا۔ تو اگر تھوڑی بہت مسٹیکس ہوں یا رائٹنگ سکلز میں کوئی مسئلہ ہو تو پلیز آپ اگنور کر دیجئے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا لانگ ہی ہوگا، شارٹ نہیں ہوگا۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 11۔ لیٹس سٹارٹ۔ شیت ادھر آؤ، یہ دودھ پیو، دیکھو مجھے تنگ نہ کرو۔ ماما شیت تنگ نہیں کر رہا، آپ تنگ کر رہی ہیں شیت کو۔ ماما یو نو دیٹ شیت ڈز ناٹ لائک می، ڈز ناٹ انسسٹ۔ شیت منہ کے زاویے بگاڑتا منسا سے مخاطب ہوا۔ شیت اگر تم 2 منٹ میں میرے پاس نہ آئے تو میں اٹھ کر تمہیں 2 تھپڑ لگاؤں گی۔ منسا غصے میں آ کر شیت کو ڈانٹ ہی رہی تھی جب ماجد صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو میرے بچے کو؟ ادھر آؤ نانا کی جان۔ ماجد صاحب شیت کو اپنے پاس بلاتے منسا سے مخاطب ہوئے۔ جب شیت منسا کو ماجد صاحب سے ڈانٹ پڑتا دیکھ کر ماجد صاحب کی گود میں چڑھ چکا تھا۔ ابو ڈانٹو نہ تو اور کیا کروں؟ آدھے گھنٹے سے دودھ لے کر اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں، لیکن اس جناب کے تو نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ منسا شیت کو گھوری سے نوازتے ماجد صاحب سے بولی اور دودھ تپائی پر رکھتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ پتہ تھا کہ ماجد صاحب اس کو دودھ پلا دیں گے۔ اچھا، میں اور آپ کی نانو اس سنڈے کو جوائے لینڈ چلیں گے۔ ماجد صاحب منسا کو کمرے میں جاتا دیکھ کر شیت کو بولے، لیکن ایک شرط پر، اگر شیت ماما کو تنگ نہیں کرے گا اور روزانہ دودھ بھی پیے گا۔ جبکہ گول مٹول شیت نے براؤن آنکھیں پٹ پٹا کر نانا کو دیکھا تھا اور منہ کے برے برے زاویے بناتے ہوئے دودھ پی لیا۔ شاباش، یہ ہوئی نا شیروں والی بات۔ اب جاؤ اور ماما سے کہو کہ شیت کے دانت برش کر دے۔ وہ اس کو دودھ پلانے کے بعد منسا کے پیچھے کمرے میں بھیج دیا۔ ماجد، میری صبح منسا سے بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کہ نوکری کرے گی، گھر کو لے کر پریشان ہے۔ میں نے کہا ہے کہ ابھی عدت میں ہو، لوگ باتیں کریں گے کہ طلاق ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو بیٹی کو نوکری کے لیے گھر سے بھی باہر نکال دیا، اور اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ بیٹی عدت میں ہے۔ حلیمہ بیگم پریشانی سے ماجد صاحب سے گویا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں بات کرتا ہوں، اگر مان گئی تو۔ ماجد صاحب حلیمہ کو جواب دیتے منسا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ منسا، بچے جاگ رہی ہو؟ ماجد صاحب نے منسا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا۔ جی ابو جان، آ جائیں۔ وہ شیت کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جو ناکام نظر آ رہی تھی۔ بات کرنی ہے بچے، آ جائیں ابو جان۔ وہ ماجد صاحب کی بات سن کر بیڈ سے اٹھ کر بیٹھتی بولی، اور شیت تو پہلے ہی نانا کو دیکھ کر اپنی آنکھیں پوری طرح سے کھول گیا تھا۔ ماجد صاحب نے شیت کو اپنے پاس بلایا جو شاید پہلے ہی ان کے بلانے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میرے بچے، جاؤ نانو سے کہو کہ مجھے کہانی سنائے، اور شیت 420 کی سپیڈ سے باہر کی طرف بھاگا۔ ماجد صاحب کی بات سن کر ماجد صاحب کرسی کو بیڈ کے قریب کر کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ منسا بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ تم نوکری کرنے کا کہہ رہی تھی۔ دیکھو منسا، عدت ختم ہونے کا انتظار کر لو، لوگ کیا کہیں گے، اور عدت میں ہونے کی وجہ سے کوئی پردے کے ساتھ نوکری بھی نہیں دے گا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ ابا، میں اپنے لیے ایسی نوکری کا انتخاب کروں گی جو پردے میں رہ کر میں کروں، اور اگر پردہ خراب ہونے کا خدشہ ہوا تو فوراً نوکری چھوڑ کر آ جاؤں گی، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ آپ کو آپ کی منسا پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گی، اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی، تو وہ ہمیں گھر آ کر روٹی نہیں دیتے، کھلاتے نہیں ہیں، جو ہمیں ان کا ڈر ہو۔ میں غلط نہیں ہوں، حق کے راستے پر ہوں، اس لیے لوگوں کی باتیں نہیں سنوں گی۔ ہمارے نبی بھی حق کے راستے پر تھے، لیکن لوگوں نے انہیں تنگ کیا تھا، انہیں اذیت بھی دی تھی، لیکن انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور ابا، ویسے بھی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ترجمہ۔
اور بے شک عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو ابا، میں لوگوں کی عنایت کی گئی ذلت سے کیوں ڈروں؟ اللہ کی ذات ہے جس نے عزت عطا کی ہے اور آگے بھی کرے گا۔ میں اس پر شاکر ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ اور اگر میں لوگوں کی باتوں میں مایوس ہو گئی اور گھر میں بیٹھ گئی تو ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں لوگوں کی باتوں سے ڈر گئی اور اپنے اللہ پر یقین نہ رکھ سکی۔ پھر میں نے کفر کیا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور اللہ پر توکل بھی کامل نہیں رہے گا۔ اس لیے ابا، آپ کو اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، اور اللہ نے آج تک کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیا تو آگے بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ابو یقین رکھیں، عزتوں کی حفاظت کرنے والا آگے بھی میری عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور ابو، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات مجھے کبھی بھی اپنی ذات سے مایوس نہیں ہونے دے گی۔ جبکہ ماجد صاحب اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے فخر ہے میری جان تم پر، اور میں تمہیں غلط سمجھ ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی تم سے باتوں میں کون جیت سکتا ہے؟ کس دن جاؤ گی پتہ کرنے نوکری کا؟ پیر کو جاؤں گی ابو جان۔ چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اتنی بات کہہ کر ماجد صاحب باہر چلے گئے، لیکن یہ تو وہی جانتی تھی کہ رات سونا ہے یا رات آنکھوں میں کٹنی ہے۔ تو ریڈرز، یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ نمبر 11 ناول کا، اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا ناول کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اپنا ناول کل پوری کوشش کروں گی کہ میں شیئر کروں، لیکن اگر میں شیئر نہ کر سکی تو اس کے لیے سوری ایڈوانس میں ہی۔ وجہ یہ ہے کہ جو مہمان ہیں وہ پہنچنے والے ہیں، اور میں بھی کہ میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ ایپیسوڈ شیئر نہ کر سکوں، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو اپنا ایپیسوڈ جو ہے وہ دے دوں۔ باقی جو اللہ کو منظور۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔